ہمارا دین ہمیں حیا کا درس دیتا ہے، حیا کا سبق دیتا ہے اور ہمیں پردے کی ترغیب کرتا ہے، اور اس کے احکام عرب کے شعراء کے قصائد سے ہم نے اخذ نہیں کیے ہیں، پردے کے احکام ہم نے قرآن سے اخذ کیے ہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محبوب مومن مردوں کو خطاب کرتے ہوئے آپ ارشاد فرمائیے کہ یہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان پارسائی کی جگہ ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، میں محمد انہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرمایا کہ یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے، تم کبھی بھی اس سے مخفی نہیں رہ سکتے، تمہارا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ یہ حکم مردوں کے لیے تھا کہ نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، یہ ان کی ستھرائی کا ذریعہ ہے، ان کے باطن کی پاکیزگی کا سامان ہے۔ جب نظر پاک ہو جاتی ہے تو پھر دل پاک ہو جاتا ہے۔ 40 دن تک جو شخص اپنی نگاہ کو مکمل پاک کر لے تو اس کو نماز کا حظ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا سرور آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت آنی نہیں۔ 40 دن بڑے نہیں ہوتے، یہ مشق کر کے دیکھنی چاہیے۔ تو اس لیے جب نظر پاک ہوتی ہے تو عبادات میں حظ، لطف اور سرور ملتا ہے۔ نظر پاک ہوتی ہے تو پھر خیال بھی پاکیزہ ہوتے ہیں، نظر پاک ہوتی ہے تو پھر سوچیں بھی مثبت آتی ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اے حبیب اہل ایمان عورتوں سے فرمائیے، انہیں حکم دیجئے، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ مرد تو اپنی نظر کی حفاظت کرے، اور اس کے لیے ایک طرح سے آسان بھی ہے کہ عورت پردہ کرتی ہے تو جو عورت نہیں پردہ کرتی وہاں اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، لیکن مرد کے چہرے پہ پردہ تو نہیں ہوتا، تو عورت تو پھر اپنی نظر کو زیادہ محفوظ رکھنا پڑے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ رسول موجود تھی میرے ساتھ، یہ دونوں ازواج موجود تھیں کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے اور یہ نابینا تھے، تو انہوں نے پردے کا اہتمام نہیں کیا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا، پردہ کرو۔ تو انہوں نے آگے سے کہا حضور یہ تو نابینا ہیں، فرمایا تم نابینا تو نہیں ہو۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اپنی آبرو کا پہرا دیں۔ عورت کے لیے بہترین عمل اور بہترین وظیفہ اور بہترین عبادت اپنی آبرو کو بچانا اور آبرو کی حفاظت کرنا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے لیے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا، یہ حدیث رسول ہو تو شاید کوئی جدید مفکر کہہ دے کہ یہ ضعیف ہے، یہ قرآن ہے، سنیے ذرا۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورت اپنے گھر کی چار دیواری میں اتنے زور سے قدم نہ رکھے کہ اس کے پاؤں میں پڑی ہوئی پازیب کی آواز گلی میں گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں تک پہنچے۔ یہ قرآن ہے۔ حالانکہ گلی سے گزرتے ہوئے مرد کو کیا پتہ کہ جس کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار کی آواز باہر آ رہی ہے وہ بوڑھی خاتون ہے یا 7 سال کی بچی ہے، اسے تو نہیں پتا، اور اس کو بھی نہیں پتا کہ باہر کوئی گزر رہا ہے یا گلی خالی ہے یا کوئی بوڑھا گزر رہا ہے یا کوئی بچے گزر رہے ہیں، لیکن اسے یہاں تک حکم دیا کہ تیرے پاؤں میں پڑی ہوئی پازیب کی چھنکار، تیرے پاؤں میں پڑے ہوئے جوتوں کی آواز بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ غیر مرد تک وہ پہنچ کر کے اس کو متوجہ کر دے۔ کوئی تیری طرف متوجہ کیوں ہو؟ اس لیے کہ تو شہزادی ہے اسلام کی، تو بیٹی ہے فاطمہ کی، تو بیٹی ہے عائشہ کی، تو مغرب کی ٹینوں نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے۔ یہ پردہ تیرے لیے بوجھ نہیں ہے، یہ پردہ تیری آبرو کا پہرا ہے، تیرے برقعے کی ایک سلوٹ تیرے حیا کا تیور ہے۔ جب تو سمٹتی ہے تو معاشرہ پھیلتا ہے، اور جب تو گھر سنبھالتی ہے تو معاشرہ بحر و بر سنبھال لیتا ہے۔